جب میرے رسول نے یہ فرما دیا کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت سے جڑے رہنا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو پھر یہ والی حدیث کہ میرے بعد خلفۂ راشدین کی سنت پر عمل کرنا، کیا ان دونوں حدیثوں میں اختلاف نہیں ہے؟ حدیث ثقلین مسلمانوں کی ان کتابوں میں موجود ہے کہ جن کتابوں پر مسلمانوں کا پورا فقہ قائم ہے، جبکہ خلفۂ راشدین والی حدیث نہ صحیح بخاری میں ہے اور نہ صحیح مسلم میں ہے۔ کیا حدیث ثقلین کے مقابلے پر یہ حدیث لائی گئی؟ ایسے ہولناک حقائق آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے جو آج تک مسلمانوں سے چھپائے گئے۔ خلفۂ راشدین والی حدیث، عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ میرے بعد خلفۂ راشدین کی سنت پر عمل کرنا، وہی خلفۂ راشدین کہ جن کی اپنی سنت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کیسے ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بقول ان کے حضرت ابو بکر عوامی رائے سے خلیفہ بنے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عوامی رائے سے خلیفہ ہرگز نہیں بنے۔ سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ دوسری خلافت میں عوامی رائے کو یکسر مسترد کر دیا گیا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو نامزد کر دیا۔ اب حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے شورا بنا دی۔ اب ذرا سوچ کر بتائیے گا اور جواب ضرور دیجیے گا، کیا دونوں خلفۂ راشدین کی سنت ایک جیسی تھی؟ آج میں صرف یہی موازنہ کرنا چاہتا ہوں اور تمام ملت اسلامیہ کو یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ حدیث خلفۂ راشدین کو حدیث ثقلین کے مقابلے پر لایا گیا۔ کیوں؟ جواب سنیے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح بغیر کسی تعویل کے فرمایا۔ حوالہ دے دوں؟ حوالہ سنیے گا، کتاب صحیح مسلم، باب فضائل صحابہ، حدیث نمبر 2408۔ بعض مطبوعات میں یہ نمبر مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما بعد الا ایھا الناس یوشک ان یاتی رسول ربی فعجیب وانا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ خبردار اے لوگو، میرا وقت قریب ہے، شاید کہ میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ موت میرے پاس آ جائے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں۔ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، لہٰذا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ اے میری امت، اے لوگو، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ 3 مرتبہ میرے رسول نے فرمایا، اے لوگو، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میرے معزز سامعین، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت نہیں کی، رسول اللہ کے یہ الفاظ یہی اعلان کر رہے ہیں، یہی بتا رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی وصیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ کوئی پتہ نہیں کہ موت کا فرشتہ کب آ جائے، تو انسان اپنی موت سے پہلے جو بھی بولتا ہے اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح ترین قرار دیا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جبکہ حدیث خلفۂ راشدین نہ صحیح مسلم میں ہے اور نہ ہی صحیح بخاری میں ہے، میرا سوال یہ ہے آج امت سے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بذات خود کامل اور واجب الاتباع ہے، تو پھر الگ سے خلفۂ راشدین کی سنت کو لازم قرار دینے کی کیا ضرورت تھی؟ عزیز سامعین، ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں صحیح بخاری سے، تاریخ طبری سے،
बदाया वन निहाया से कि जब हजरत उमर के इंतकाल के बाद शूरा बनी मौला अली अलैहिस्सलाम को खिलाफत देने के लिए, तो उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त सुनेंगे क्या कहा? हल तुबाइउ अला किताबिल्लाह व सुन्नत नबिय्यही व फ़िल अबी बकर व उमर। या अली, क्या आप अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल की सुन्नत और अबू बकर और उमर की सीरत पर चलने का अहद करते हैं? खुदा की कसम, अबू तालिब के बेटे ने तारीख का सबसे बड़ा जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया अगर उन दोनों की सीरत रसूलुल्लाह की सुन्नत जैसी है तो फिर उसे अलग रखने की क्या जरूरत है? कहा या अली, अगर आप सीरत शेखीन पर अमल नहीं करेंगे तो आपको हुकूमत नहीं मिलेगी। तो खुदा की कसम, अबू तालिब का बेटा जलाल में आकर कहता है कि तुम्हारी ये हुकूमत अली के नजदीक एक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी बदतर है। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, दोनों हदीसें मैंने आपके सामने पेश की। अब नतीजा निकालना आपका काम है। देखिए, हमारा मकसद यही है कि आपके सामने हक़ाइक़ को रख दिया जाए, हक को रख दिया जाए। अब आप किस चीज को अपनाते हैं, किस चीज को चूज करते हैं, किसका इंतखाब करते हैं, ये आपकी मर्जी है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।